أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. چونکہ بنی اسرائیل پر مفصل نعمتوں کا بیان ہے، دوسرا خطاب یا بنی اسرائیل سے تفصیلی نعمتوں کا بیان ہے. اس ضمن میں فرمایا کہ ایک موقع جب تم تیہ سے گزر رہے تھے اور سخت تپش پڑ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کے صاحبان کا انتظام کیا. کتنی بڑی کرامت اور دو پیغمبروں کا عظیم معجزہ ہے. چاہے درو کے لیے دیر ران سڑے ہوئے جہاں جہاں یہ گزرتے تھے ان کے اوپر صاحبان ہوتا تھا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے چھاؤ بنایا تم پر بادلوں کا. اس کی ہیئت یا کیفیت تو مصرح نہیں ہے لیکن الفاظ مصرح ہے کہ بادل جب آ کے رک جاتا ہے تو سورج کی تپش اور دھوپ کی تمازت وہ خود بخود کم ہو جاتی ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رہنے سہنے کا انتظام پہلے ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر صاحبان بنایا. مہمانوں کی آمد پر سب سے پہلے جگہ ٹھیک کر لو، تسلی کی جگہ ہو، آرام کی جگہ ہو. پہلے سے یہ سوچ لو کہ مہمان 20 سے 50 ہو سکتے ہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ ہمارے یہاں بزرگ علماء کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اب جا کے ہمارے دوستوں نے اللہ جزائے خیر دے یہ سامنے مہمان خانہ اور کتب خانہ بن رہا ہے. بعض علماء اور بزرگ اتنے ضعیف ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے مجھے کہتے ہیں ہم کو کہاں بٹھاؤ گے، کتاب دیکھنی ہے، آپ کے مخطوطے دیکھنے. جب میں کہا دوسری تیسری منزل کا نہ میں نہیں جا سکتا. صحیح کہتے ہیں، ان کا حق ہے کہ احسن العلوم ان کے لیے نیچے جگہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، 25-30 سال کے بعد یہ شروع ہوا ہے. یہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں مہمان اور اس کے احترام کا اثر آ جائے. جان چھڑانی نہیں ہے. اور جب جگہ مناسب ہو جائے، سردی گرمی وسعت بیٹھنے اٹھنے ضروریات کے لیے، تو پھر کھانے کا انتظام. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اتارا ہم نے تم پر یعنی تمہارے لیے من اور سلوہ. اس پر اتفاق ہے کہ من شیرین چیز تھی اور سلوہ پھیکی چٹپٹی چیز تھی، جیسے زردہ اور بریانی. قدیم مفسرین نے لکھا ہے کہ من کی جگہ ایک قسم کی تہ چڑھ جاتی تھی صبح صبح، اور اس میں میٹھاس ہوتا تھا، اور پرندوں کے اور بٹیروں کے غول آ کے بیٹھ جاتے تھے. آرام سے یہ انہیں پکڑ کے بھون لیتے. جزیرۃ العرب میں کسی بڑے کی آمد پر مہمانی میں مرغیاں نہیں ہوتی، بٹیر ہوتے ہیں. طائف کے اندر بٹیر بہت زیادہ ہے. قرآن سے میں نے زندگانی سیکھی، ایک شاعر ہندوستان میں کہتے ہیں قرآن سے میں نے زندگانی سیکھی. قرآن سے بہت زبردست مضامین زندگی کے رہنما بنتے.
کھانا سادہ رکھے، پتلا، اور اس میں شوربہ ہو جس میں پلیٹ کا تہ نظر آتا ہو۔ طب اور حکمت کا اس پر اتفاق ہے، ولی اور نبی دونوں اس کو مان چکے ہیں کہ پتلا شوربہ اور پتلا سالن صحت کے لیے مفید ہے۔ شوربہ اتنا پتلا ہو کہ آپ پی سکیں۔ خواجہ نے لکھا ہے 3 کام ہے جو خود کرو اوروں کو نہ کہو۔ کبھی کبھی سر کے بال منڈوانا، کبھی کبھی پیروں کے تلووں پہ تیل لگانا، کھانے سے پہلے شوربہ پینا، لیکن باورچی خانے میں پینے سے پہلے ناظم صاحب سے پوچھنا سب لوگ پینے لگیں گے تو روٹی کس چیز سے کھاؤ گے؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کھانے کے ایٹم کم رکھیں۔ بہت ساری چیزوں میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ روزے کے فدیے میں جو کھانا کھلایا جائے گا وہ کیا ہونا چاہیے، تو انس نے کہا خبزاً ولحماً، روٹی اور گوشت، بس یہ کافی۔ اس سے آگے تفصیلات تکلفات ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک چٹپٹا ہے، پلاؤ ہے، بریانی ہے، روسٹ ہے، قورمہ ہے، تو دوسرا اس کے ساتھ میٹھا ہے، زردہ ہے، حلوہ ہے، کھیر ہے، فیرنی ہے۔ خیال رکھے قرآن پر لعاب نہ گرے، صفحہ گل جائے گا۔ جگہ کے بعد کھانے کا انتظام من و سلوہ سے ہوا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، مخکنے بولے اچھے سب مصیبتیں، کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے، کھانا حلال بھی ہو صاف بھی ہو۔ گائے کا گوشت ہے لیکن بہت پرانا ہے، نہیں کھایا جائے گا۔ سبزی ہے لیکن بالکل پیپڑ ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، پیپڑ ہٹکے سوکھ رہی۔ طیب، طیب میں حلت بھی ہے اصل، لیکن طیب کب کے اندر اہل لغت کہتے ہیں ما تلذہ الطبائع، جس کی طرف طبائع رغبت کر لے، طبائع رغبت کر لے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ مطعوم تو ذائقہ سے ہوتا ہے، ساگ کالے رنگ کا ہوتا ہے لیکن دسترخوان پر لوگ مانگتے ہیں، اور مشروب برتن سے پیا جاتا ہے، گلاس چمک والا، سبز چائے تو ایسی کہ نظر آئے، رق الزجاج ورقت الخمر، چمک والی۔ تا حضور سارا سے تنگو اچھا ہوگا تا بلا چاپلار کوئی کی۔ کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ وما ظلمونا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ظلم کیا، فرمایا ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے تھے۔ ناشکری کی، آگے ناشکری کا بیان آ رہا ہے۔ انہوں نے پیاز، لہسن، دالیں وغیرہ مانگی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ امام قتادہ سے منقول ہے کہ یہ بستی بیت المقدس کی تھی، اور ابن عباس کے بقیہ شاگردوں نے کہا ہے کہ نہیں، بیت المقدس کے قریب میں ایک بستی ہے، اس کا نام ہے اریحا، یہ اریحا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس کھاؤ اس میں جہاں چاہو کھل کر۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً، سجدے کی حالت میں، یعنی شہر پناہ میں داخل ہو کر شکرانے کے 2 رکعت پڑھ لو۔